بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اسلام آخری دن کیوں ہے؟ دنیا میں انسان کے وجود کے آغاز اور انسانی معاشروں کے قیام کے بعد سے انسانوں اور ان کے پروردگار کے درمیان تعلق کی تنباہ کرنی اسلام ہی رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان تمام تعلیمات کو شامل کر لیا ہے جو تمام بڑے رسول لے کر آئے تھے۔ عقائد کی تعین اور اصلاح اور قوموں کی ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی سب کے لیے کافی ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ وحی اعلیٰ کی آخری شکل ہے۔ اسی طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے کی تمام ہوتی مقام اور وقتی تھیں، یعنی زمان و مکان کے لحاظ سے محدود۔ عام اور دائی نبوت تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو وحی اعلیٰ کی آخری ہدایت دے کر اس کی عقل کے سپرد کر دیا ہے کہ اب وہ ان ہدایات کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرے اور سمجھ اور فیصلے کی صلاحیت کو کام میں لا کر درست اور مصلحت عامہ کو پہچانے، یعنی وحی کے زمانے کا خاتمہ عقل کے زمانے کا آغاز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق اور کردار کی بنیادیں مستحکم کر دیں اور انسان کی سیرت اور معاشرے کی روایات کو منضبط کرنے والی واضح ہدایات سامنے رکھ دیں۔ ان ہدایات اور بنیادوں پر وقت گزرنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ رہے دیگر معاملات اور وہ کتنے زیادہ ہیں، یہ تو انہیں انسانی عقل کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے منا دے۔ علوم و فنون پر مبنی سرگرمیوں اور تہذیبی پیش رفتوں میں دین نے عقل کو آزادی دی ہے اور ان سارے میدانوں میں اصولوں کے تعین اور وسائل کی آزادی کے ساتھ عقل بغیر کسی رکاوٹ کے تصرف کر سکتی ہے۔ مثلاً شرعیت، سیاسی استبداد اور فرد کی پوجا کی روک تھام اور متعلقہ امور میں قوم کی نگرانی کا حق دینے کے سلسلے میں دینی اصول ہیں، اور عقل کو یہ حق حاصل ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو دستور چاہے بنائے۔ ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عدل، انصاف دینی اصول ہے۔ اس اصول کو انتظامی، سماجی اور اقتصادی طور پر نافذ کرنے کے لیے عقل کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو قانون چاہے بنائے اور جو عدالت چاہے وہ قائم کرے۔ یہاں کے اور ہو کر دانے کے لیے جادو ہی اصول ہے اور ٹی وی کی اور فضائی جہاد کے وسائل لامحدود ہیں۔ اس طرح ان میدانوں میں پنِ اختراع کی بھی کوئی حد نہیں۔ جو بڑائیں دین میں متعینہ ہیں ان کے علاوہ دھوکہ دہی، غصب، جعل سازی، سود، خیانت، غمین، یتیم کا مال ہڑپنے اور میدان جنگ سے فرار وغیرہ بیشتر جرائم کی سزائیں عقلی اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء کرام کے دور میں پیش نہیں آتے۔ اس میں فضائی تنگ و تاز اور مصنوعی سیاروں کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ روئے زمین پر عام انسانی سرگرمیوں کی بات کر رہی ہوں۔ ایسے اہم معاملات پیش آتے ہیں جن میں حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن کی پہلے اسلامی تاریخ میں نظیر نہیں پائی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کی روح کے ساتھ موکل سے کام لے کر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسرا نبی بھیجنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جب ساری ہدایات مکمل ہو چکی تھیں تو محض انہیں دہرانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ اس لیے قیامت تک انسانی قیادت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور سنت پر قدرت نے اکتفا کر لیا۔ اگر اسلام کے وارث علماء حکام نے اپنا فرض دیانتداری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسلام ہی کیوں آخری دین ہوا۔
ہے۔ ظاہر ہے کہ امت اسلامیہ اپنے ثقافتی سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیادت کی صلاحیت کھو چکی ہے، تو پوری دنیا کی قیادت کیسے کرے گی؟ دنیا کی قیادت کے تعلق سے اسلام کی ابدی صلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ اہل عقل اس کو مسترد کرتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے کی طرف گھسیٹا جائے یا فکری تہذیبی سرگرمی پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اسلام کی اگر رجعت پسندانہ مسلک یا تہذیبی جمود کا نام ہوتا تو ہم اسے مسترد کر دیتے، لیکن اسلام تو اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتا ہے۔ بچے اسلامی فقہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی انصاف اور رقم ہوگا اور جہاں فضیلت، آزادی، مصلحت عامہ ہوگی، وہیں شریعت الہی ہوگی۔ آخر ان مقاصد کے علاوہ لوگ آخر تک اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ روز و شب کی گردش چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر وحدانیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو زمانہ چاہے جتنا دل چاہے یہ صفت نہ بدل سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے۔ اور اگر انسان کا اپنے پروردگار پر انحصار حق ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے اور نماز اور دعا کی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ دین چند مراسم اور عواہم کا نام ہے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے ربط، تعلق اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا، اپنا عمل صالح بنا لیا اور سید تھے راستے پر آ گیا تو وہ نامرد نہیں ہو سکتا۔ اور یحزنون، بے شک یہ ترجمہ ہے سورۃ البقرہ کا، کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں بچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کسی رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آخر یہ حقائق دین کی انتہائی اور آخری صورت کیوں نہ ہوں؟ اللہ رب العالمین دنیا کے براعظموں میں بسے ہوئے انسانوں سے فرماتا ہے کہ میری طرف رخ کرو، جو کام بھی تمہارے سپرد کیا جائے اسے بحسن خوبی انجام دو تو تم من و سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، رنج و غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں سرخروئی حاصل کر پاؤ گے۔ اب اور کیا رہ گیا؟ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اور کیا کہتا؟ اسلام کے ساتھ کچھ تفصیلی ہدایات بھی ہیں، جیسے تنے سے جڑی ہوئی شاخیں۔ ان جزئی ہدایات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دو اہم باتوں کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے افکار اور خیالات میں کچھ بدعتیں اور خرافات بھی درانداز ہو گئی ہیں جن سے اللہ کا دین برالذمہ ہے، جبکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اعمال میں دین حق کی علامتوں سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں۔ اسلام کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں دور کر دیا جائے۔ دوم یہ کہ ایمان کے شعبوں میں ترتیب الٹ پلٹ کر دی گئی ہے کہ بنیادی ارکان اضافی چیزیں بن گئی ہیں اور عارضی چیزوں میں بنیادی ارکان بن چکے ہیں۔ اسی طرح حمیات کی چیز میں عقلی امور تک پھیلا دی گئی ہیں اور حلال اور حرام کے احکام میں اسلام قبول کرنے والی بعض قوموں کی روایات اثر انداز ہو گئی ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ حکم شرعی نام ہے۔ مکلف لوگوں کے افعال سے متعلق اللہ تعالیٰ کے خطاب کیا۔ جہاں یہ خطاب نہ ہو وہاں کوئی حکم نہیں۔ اسلام ہمیشہ وہ دین برقرار رہے گا جسے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور انسانیت کا مفاد اسی مضبوط رسی کو تھامے رہنے ہی میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔